اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ نے دیکھ لیا ہیڈ لائن کہ ایک ریپسٹ ایک قاتل کس طریقے سے اسے باقاعدہ بی جے پی نے گورنمنٹ کے ایک پروگرام میں اسٹیج پر پوری شان و شوکت کے عزت کے ساتھ بٹھایا۔ جی ہاں، پوری تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا کون ہے یہ ریپسٹ، کہاں اس نے ریپ کیا تھا اور کس جرم میں کتنے سال یہ لوگ جیل میں رہے، بلکہ جیل میں نہیں رہے، گھر پر ہی رہے، اور ملک کا مذاق بنایا گیا، 15 اگست کا مذاق بنایا گیا، اور 15 اگست کو 2022 کو انہیں آزاد کیا گیا۔ چلیے، بہت اہم خبر ہے، 5 منٹ نکال کر آپ نے پوری دیکھنا اور اس کو شیئر کرنا، کیونکہ ہمارے یہاں کی گودی آتنکی میڈیا اس خبر کو نہیں دکھائے گی، اس لیے آپ ایمانداری سے پوری دیکھو۔ جی ہاں، ہمارے لیے دعا کرو، ہم بے باکی سے کام کر رہے ہیں، ظلم کے خلاف اور ظالموں کے خلاف، اور حکومت کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بات کر رہے ہیں، ہمارے لیے کم از کم دعا کیجیے، مدد کر سکتے ہیں چینل کی تو مدد کیجیے اور اس خبر کو آگے شیئر کیجیے۔ چلیے آئیے، آپ جانتے ہیں کہ گجرات کی ایک مظلوم عورت ہے بلقیس بانو کے ساتھ اجتماعی عصمت دری ہوئی تھی، گینگ ریپ ہوا تھا، اور اس کے گھر کے کچھ لوگوں کو، معصوم بچوں کو قتل بھی کیا گیا تھا۔ جی ہاں، لیکن اس سے بڑا افسوسناک واقعہ تو اس وقت پیش آیا کہ 15 اگست 2022 کو ان تمام مجرموں کو باقاعدہ آزاد کر دیا گیا۔ آزاد کرنے کے بعد اس معاشرے میں ایسے بھی نیچ لوگ ہیں، ایسے بھی نیچ اور گھٹیا لوگ ہیں کہ ریپسٹوں کو جب آزاد کیا گیا تو باقاعدہ تلک لگا کر ان کا سمان کیا گیا، ان کو مٹھائیاں کھلائی گئی، ان کے گلے میں ہار پہنائے گئے، جیسے وہ بارڈر پر سے کوئی بڑا کام ملک کے لیے کر کے آ رہے ہو۔ اور یہ آزاد کرنے کا کام بی جے پی سرکار گجرات میں ہوا، اور گجرات کی بی جے پی کی حکومت میں ہوا۔ یہ وہی حکومت ہے جو مہیلاؤں کے سمان کی بات کرتی ہے، جو بیٹی بچاؤ کی بات کرتی ہے، لیکن یہ وہی بے شرم اور مکار اور غدار حکومت ہے کہ جو اپنی حکومت میں ریپسٹوں کو، قاتلوں کو آزاد کرتی ہے، مہیلاؤں کے اپمان کرنے والوں کا سمان کرواتی ہے۔ اور ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے، جس پر مہوا موئترا نے بی جے پی پر کافی غصہ نکالا ہے، مہوا موئترا نے غصہ نکالتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ان تمام مجرمین کو دوبارہ جیل بھیجا جائے۔ جی ہاں، بلقیس بانو کا ایک مجرم، آپ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، ایرو کا نشان بھی لگا ہوا ہے کہ بلقیس بانو کا ایک مجرم یعنی ریپسٹ، سیدھا ریپسٹ، ریپ کرنے والا، سرکاری پروگرام میں اسٹیج پر پورے سمان کے ساتھ بلایا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 25 مارچ کو داہود ضلع کے کرمادی گاؤں میں پانی کی سربراہی کی اسکیم سے متعلق ایک پروگرام تھا۔ اس میں بلقیس بانو کی عصمت ریزی کا مجرم شیلیش چمن لال بھٹ، جو مقامی بی جے پی ایم پی جسونت سنگھ اور ایم ایل اے شیلیش کے ساتھ اسٹیج پر نظر آیا، یعنی بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ اور بی جے پی کے ایم ایل اے کے ساتھ یہ ریپسٹ بھی اسٹیج پر نظر آیا۔ تاہم بی جے پی لیڈروں نے اس پر کچھ نہیں کہا۔ مجرم کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بلقیس بانو کے شوہر یعقوب نے کہا کہ وہ یہ تصاویر دیکھ کر حیران ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان مجرموں کو تو رہا ہونے کے بعد جیل کے باہر ان بے شرموں نے مبارکبادیاں دی، تلک لگایا، مٹھائی کھلائی، ان کے گلے میں ہار پہنایا۔ اب ہمیں سپریم کورٹ سے انصاف کی امید ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی خبر ہے، اس خبر میں یہ بھی ہے کہ بلقیس بانو جب گجرات کی عدالتیں، یہ وہی گجرات کی عدالتیں ہیں جو فٹافٹ اگر راہل گاندھی کا معاملہ ہو تو فیصلہ سنا دیتی ہے، اور اگر بی جے پی کے لیڈر اور پردھان منتری کا لوگوں کا اپمان کرنے کا معاملہ ہو تو پوری طریقے سے خاموش رہتی ہے۔ تو گجرات کورٹ نے جو یہ فیصلہ سنایا تھا، بلقیس بانو کے ریپسٹوں کو جو آزاد کیا گیا، اس کو لے کر بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے، بلقیس بانو سیدھا سپریم کورٹ گئی، سپریم کورٹ نے اب کیندر سرکار یعنی بی جے پی سرکار، مودی سرکار اور حکومت گجرات کو نوٹس بھیجا کہ بھئی ان لاڈلوں کو، ان پیاروں کو وقت سے پہلے آزاد کیوں کر دیا گیا۔ جی ہاں، تو لوگ خود سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں کہ ماننیہ سپریم کورٹ
ان کو اس لیے آزاد کیا گیا تھا وقت سے پہلے 15 اگست کو کیونکہ وہاں گجرات میں الیکشن تھا، اور گجرات کے الیکشن میں بی جے پی نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم وہ ہیں جو ریپسٹوں کو بھی آزاد کروا سکتے ہیں، اور پھر اس کا فائدہ باقاعدہ بی جے پی کو پورا الیکشن میں ملا، اور پوری ستا گجرات میں بی جے پی کی آئی، کیونکہ بھگوا آتنکیوں کو نظر آ گیا کہ بی جے پی جب تک کہ ہے ہم ریپ کر لیں تو بھی آزاد ہو جائیں گے، ہم قتل کر لیں، ہم کچھ بھی کر لیں تو بھی آزاد ہو جائے گی، کیونکہ بی جے پی ہمارے ساتھ ہے۔ جی ہاں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھگوا آتنکیوں کے کتنے حوصلے بلند ہو رہے ہیں۔ ہمارے مہاراشٹر میں جب سے بی جے پی سرکار آ گئی ہے تو آپ دیکھو کہ ایک خبیث ہے، ایک مردود شیطان ہے، وہ یہاں آ کر باقاعدہ ریلیاں کر رہا ہے اور مسلمانوں کی بیٹیوں کو اٹھانے کی بات کر رہا ہے اور مشورے دے رہا ہے، مگر اس شیطان کو ابھی تک، کہ جس کا نام شاید سریش چوہان ہے، اس شیطان کو ابھی تک جیل کی سلاخوں میں ڈالا نہیں گیا۔ اور ہمارے یہاں کی گودی آتنکی بدماش رکھیل میڈیا کا حال یہ ہے کہ وہ سریش چوہان پر اور ان ریلیوں پر جو بھگوا آتنکی ریلیاں کر کے آتنک مچا رہے، ہمارے یہاں کی آتنکی میڈیا ان پر بھونکنے کو تیار نہیں ہے، ورنہ جب یہ بھونکتی ہے کوئی مسلمان کا مسئلہ ہو تو کتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے، مگر ان پر بھونکنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اب بلقیس بانو کیس میں ایک نیا موڑ آیا ہے۔ سپریم کورٹ نے باقاعدہ کیندر سرکار، بی جے پی سرکار سے اور حکومت گجرات کو نوٹس دے کر جواب مانگا ہے کہ ان 11 ریپسٹوں کو وقت سے پہلے آزاد کیوں کیا گیا، اس کا جواب دیں۔ اب دیکھتے ہیں بی جے پی سرکار کیا جواب دیتی ہے۔ ایکچوئل میں پرابلم یہ ہے کہ جو منہ کھولے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور اب تو میرا خیال جو جج اگر ان کے اعتبار سے کام نہ کرے اس کا بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے یا اس کو سائیڈ میں لگا دیا جاتا ہے، اور جو ان کے اعتبار سے کام کرے تو پھر اس سے لوک سبھا، راجیہ سبھا اور پھر گورنر بھی بنا دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت ملک کے بڑے برے حال چل رہے ہیں، لیکن میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر ملک کے ہندو مسلمانوں نے اس بات کو نہیں سمجھا، اندھ بھکتوں اور گوبر بھکتوں کی تو بات میں نہیں کروں گا، یہ تو جب تباہ ہو جائے گا تب ان کو ہوش آئے گا، لیکن ملک کے اچھے سچے ہندوؤں اور مسلمانوں نے اور پورے ملک واسیوں نے اس بات کو نہیں سمجھا تو ملک تباہی کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اور آپ کا، میرا، ہم سب کا فرض ہے کہ عدالتوں کو بھی بچایا جائے، سرکاری اداروں کو بھی بچایا جائے، جتنے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو بچایا جائے، ورنہ یہ ملک پوری طریقے سے تباہی کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ کچھ سالوں کے بعد ہم منہ کھولنے کے لائق بھی نہیں رہیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں راہل گاندھی نے صرف اتنا ہی تو سوال کیا نا کہ مودی جی اڈانی اور آپ کا رشتہ کیا ہے، اور بھی ایسے بہت سارے سوال کیا جو ملک کے بھلے کے سوال تھے، جنتا کے بھلے کے سوال تھے، مگر ہوا کیا؟ راہل گاندھی کی رکنیت ختم کر دی گئی، یعنی پورا ہٹلرانہ اور تاناشاہی انداز میں ملک چل رہا ہے۔ لیکن یہ میرے لیے نہیں، ہمارا تو چھوڑو، ہم تو آزمائشوں میں پلے بڑے ہیں، ہم تو وہ قوم ہے کہ ہمارے لیے دنیا کو جہنم ہی کہا گیا ہے، قید خانہ ہی کہا گیا ہے، ہم کو ٹینشن نہیں ہے، ٹینشن آپ لوگوں کا ہے۔ اگر آپ نے اس بات کو نہیں سمجھا تو ملک جو ہے آپ کے لیے بھی تباہی کا سامان بن جائے گا۔ کانٹیکٹ کیجیے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجञ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ،
اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.